الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال وكل ضلالة. معزز سامعین، آج عید الاضحیٰ کی خوشیاں امت مسلمہ کے لیے مبارک ہوں۔ عید الاضحیٰ یہ خصوصی یاد دلاتی ہے، یاد رکھیے یہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے، یہ جانوروں کی قربانیاں کی ایک عظیم یاد دلاتی ہے اور ایک عظیم سبق دیتا ہے، ایک عظیم سبق اس کے اندر ہے۔ سماعت فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الصافات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، یعنی کہ پکے جوان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بچپن کا ذکر کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب پکے جوان ہو گئے، پوری جوانی کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی کا ایک درجہ رکھتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل سے جو جوان تھے، چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ اپنے سفید اور سیاہ کے مالک تھے، فیصلے کرنے کے قابل تھے، ایسے جوان بچے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے کہا علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔
غور کیجیے حالات حاضرہ میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں اس قسم کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اگر بیٹے کو اگر باپ یہ کہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، بتا آپ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹے کی پسند اور ناپسند کا اسے 100% دنیا میں اختیار ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مانے یا نہ مانے اس کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو حکم دیے گئے ہیں کر دیجیے۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں اس بات پر جم کر رہوں گا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے آپ ادا کرنے کے بارے میں آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب یہ دونوں اللہ کے حکم پر فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا تھا اس حکم کے ادا کرنے میں آپ کھڑے نکلے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو، اچھے کام کرنے والے کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ کیا دیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی ذبح اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ایک دمبا جنت سے اتارا گیا، اسماعیل کی جگہ پر اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ یہاں پر نوٹ کر کے دیکھیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی زندگی گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو آخرت کے لیے مانتے ہیں، وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناتے ہیں کہ ان کو آخرت دکھتی ہے، وہ اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم ہم کو دیکھ تو رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ان کے اچھے کام ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے اچھے کام ہوئے ہیں رب کی رضا کے لیے، آخرت کی جنت پانے کے لیے، یہ باپ بیٹوں کی ایک اچھی مثال ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اچھے کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیا گیا۔ آگے بھی اللہ نے کہا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے تمغہ دے دیا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ میرے ایمان والے بندوں میں سے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بشارت یہاں پر باپ بیٹے کو مل گئی۔ غور کیجیے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یعنی باپ کی تربیت یا استاد کی تعلیم کا اثر تھا۔ تنزیات، یہ باپ کی تربیت یا استاد کی تعلیم تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹا ہونے کے اعتبار سے اپنے باپ کی کیسی وفاداری کرتے ہیں، باپ کو اللہ کا حکم ادا کرنے میں کیسا تعاون کرتے ہیں، یہ ہے سبق۔ ان قربانیوں کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اس لیے کہ جب انسانوں کے اندر اللہ کا حکم ادا کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون رہے گا، یہ دنیا جنت بن جائے گی، ورنہ ہر ایک اگر اپنے حقوق کا اگر جتانا شروع کرے گا تو یہ دنیا جنت کا گہوارہ نہیں، جہنم مثال ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اگر یہ کہا جائے میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو،
کہ جو خود خوبصورت ہو ان کی سجاوٹ کرنے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے میری کیا ضرورت ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود. کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی فطری طور پر جیسے پھولوں کو رنگ دیا ہے، خوشبو دیا ہے، اسی طرح جس کی فطرت میں اللہ کی اطاعت ہو، وہ بیٹا ہو یا باپ یا کسی بھی قسم کی انسانی حیثیت رکھتا ہو، اگر اس نے اللہ کی اطاعت کا تمغہ لے لیا ہے تو وہ اس کی مثال ایسی ہے. معزز سامعین، یہ ایک مثال تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہ باپ بیٹے کس طریقے سے مطیع و فرما بردار تھے اللہ کے. ایک اچھی مثال تھی. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی اطاعت کے بارے میں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر مکے میں تشریف لائے تو جو لوگ مخالفت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کی، اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بنین شہودا، کہ ہم نے ان کو اطاعت و فرما برداری کرنے والی اولاد دی تھی، وہ ہمیشہ حاضر باش رہا کرتے تھے. باپ کی کیا تمنا رہتی ہے کہ بیٹا اس کے پاس حاضر رہے، جب وہ ہو تو اس کے پاس وہ بیٹھا رہے، اس کی باتیں سنے، اس سے وہ بات کرے. یہ باپ کی تمنا ہوتی ہے. اللہ نے مشرکین کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ بنین شہودا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضر باش اولاد دی تھی. اللہ نے اپنی نعمت کو گنایا. اس کے بعد ذرا نوٹ کیجئے قیامت کے قریب کی نشانیاں کیا ہوں گی. وہاں ابراہیم و اسماعیل کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ مخاطب تھے ان کی حالات ایسی تھی کہ ان کے بچے ان کے فرما بردار ہوا کرتے تھے. قیامت کے قریب مسلمانوں کی اولاد کیسی ہوں گی؟ عام طور پر حدیث جبریل میں دو مختلف الفاظ آئے ہیں، نوٹ کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہے مجھے بھی نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ کچھ نشانیاں بیان کر دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها، ایک حدیث میں ہے جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. دوسرے لفظ میں ہے، دوسری جگہ پر ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. یہاں پر مذکر کا لفظ ہے، یہاں پر مؤنث کا لفظ ہے، یعنی بیٹا ہو یا بیٹی یہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان نکلے گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ ان کے وہ غلام اور لونڈیاں ہیں. ماں کے ساتھ لونڈی کا جیسا سلوک ہوگا. یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی وفاداریاں بچوں کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ ذکر، اور پھر قرب قیامت میں قیامت کے قریب اولاد کیسی ہوگی اس کی مثال. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل میں، ایسے حالات میں اولاد کی تربیت کیسی ہو. قرآن میں اللہ نے بہت سی باتیں بیان کی، قرآن اور حدیث میں. ان میں سے ایک بات اگر اس کو لے لیا جائے، اس مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں ہوں تو بہت آسان ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں امت کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے. تزکیہ نفس کا ذکر اول آیا ہے تعلیم سے. تو پھر تزکیہ نفس کیسے کیا جائے؟ یہ سینوں میں بسا ہوا جو کدورت ہے، سینوں میں بسی ہوئی جو غلاظت ہے، جو گناہوں کا اثر ہے، اس کو کیسے مٹایا جائے؟ آئیے مختصر سی حدیث میں بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. دو چار حدیث مختصر جلدی انشاءاللہ. روایت ہے
عمر بن شرحبیل سے امام البانی نے اس حدیث پر صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما تقول فی رجل صام الدہر کلہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سال بھر روزہ رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کہا تھا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو کدورت جو گندگیاں جو ہوتی ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے. مثال یاد ہے آپ کو کہ ایک نوجوان جو شادی شدہ نہیں ہے, شادی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے روزہ رکھے. جی تو عمر بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ کیوں؟ تزکیہ نفس چاہیے, طبیعت کی صفائی چاہیے, سینے کو گندگیوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی شخص اس نیت سے سال بھر روزہ رکھے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدیت انہ لم یطعم الدہر شیئا. ارے بھائی سال بھر اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہیں, کہ مطلب یہ ہے کہ سال بھر وہ کھانا پینا کچھ بھی نہ کرے. میں تو چاہوں گا کہ ایسا کرے, وہ سال بھر روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر روزہ رکھنے کو پسند نہیں کیا, منع کیا. تو وہ کہنے لگے فثلثیہ, سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 ثلث, 2 تہائی, یعنی کہ اگر 8 مہینے روزہ رکھے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر, یہ زیادہ ہے. انہوں نے کہا فنصفہ, کہ اگر وہ 6 مہینے روزہ رکھ لے, نصف سال کا روزہ رکھ لے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا اکثر, یہ بھی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا افلا اخبرکم بما یذهب به بحر الصدر, کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے تم کرنے والے ہو جاؤ تو سینے کی گندگیاں دور ہو جائیں, سینے کی کدورتیں دور ہو جائیں. صیام 3 ایام من کل شہر, ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لو. یہ بحر الصدر, سینے کی جو گندگیاں ہیں, بحر جس کو کہتے ہیں مفسرین نے بیان کیا ہے کینہ, بغض, نفرت, حسد, عداوت, لالچ, غیبت, لوگوں کی برائی چاہنا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام برائیاں جو سینوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں, جو تقوی کے خلاف ہیں. جو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو برائیوں سے بچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ متقی جنت میں جائے گا, جو متقی نہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. حدیث کا مطلب میں نے بیان کیا. تو جنت کے سفر میں ہم اپنے سینے کو گندگیوں سے صاف کریں, اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہر مہینے کی 3 دن کے روزے. پھر ایک اور حدیث سماعت کیجئے, امام البانی نے اس کو بھی صحیح کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث, تربیت کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی. کیسی تربیت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت کی. صیام 3 ایام من کل شہر, اوصانی خلیلی بثلاث, صوم الدہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. پہلا کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھو ہر مہینے کے. وہ صلاۃ الضحیٰ, چاش کی نماز کی عادت کیا کرو. نوم علی وتر, وتر کی نماز پڑھ کے سویا کرو. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طالب علم تھے, احادیث کو یاد کرتے تھے. رات میں وہ جگے ہوں, تہجد کے لیے اٹھے, اس کے لیے مشکل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم رات میں سونے سے پہلے وتر پڑھو, ورنہ جو رات اٹھ سکتا ہے وتر کو چھوڑے, فجر سے پہلے وتر ادا کرے. ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے روزے رکھنے کی تعلیم دی. کہا کہ لا ادعو حتی اموت, ان باتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا مرتے دم تک. ایک اور روایت ہے معدہ العدویہ, وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل شہر 3 ایام, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر مہینے کی 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ ہاں. تو وہ کہتی ہیں من ای شہر کان یصوم, مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا لا یبالی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی من ای شہر کانے کہ وہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دنوں میں روزہ رکھ لیتے تھے. روایتوں میں موجود ہے کبھی پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیتے پہلے عشرے میں, پھر کبھی پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیتے. اس طریقے سے 3 دن کے روزہ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شروع زمانہ تھا. یعنی اسلام جب نازل ہوا تو دھیرے دھیرے نازل ہوا. قرآن جیسے دھیرے دھیرے نازل ہوا, نماز کے احکام بھی دھیرے دھیرے نازل ہوئے, روزے کے احکام بھی اسی طرح, زکوٰۃ کے بارے میں بھی, حج کے بارے میں بھی, یہاں تک کہ جن باتوں سے منع کیا گیا مثال کے طور پر شراب کی حرمت بھی دھیرے دھیرے نازل ہوئی. اسی طرح چاند کی تعلیم بھی دھیرے دھیرے نازل ہوئی. مکمل احادیث آخری زمانے کی ہیں. صرف سومو لرؤیتی بول کر اگر نقطہ اگر پکڑ لیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ رؤیت ہلال کی کمیٹیاں اسی بات کو پکڑے بیٹھی ہے. اس روایت سے متعلق جتنی مکمل روایتیں ہیں ان کا چرچا تو ہوتا ہی نہیں ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں مہینے کے 3 دن کے روزے مسلسل ایک ساتھ نہیں رکھتے تھے. روایتیں صحیح ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت من الشہر 3 فصم 13 و14 و 15. جب تم مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو تو 13 چاند کی 13 14 15 کو روزہ رکھا کرو. دھیرے دھیرے ترتیب دیکھیے احادیث کی. اس کے بعد ایک مکمل روایت ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, امام نسائی نے اس کی روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صیام 3 ایام من کل شہر صیام الدہر, کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنا سارا سال روزے رکھنے کے برابر ہے. وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ 13 و14 و 15. اس حدیث کے بارے میں کہوں کہ میں نے مترجمین کو, ترجمہ کرنے والوں کو, ٹرانسلیشن کرنے والوں کی اس حدیث کی مکمل ترجمہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں پر بھی امت کے لوگوں نے تحریف کی ہے. حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکمل ذمہ داری نہیں ادا کی. اگر یہ حدیث کو اگر اٹھا لیا جائے تو سارا مسئلہ ختم. جو سنن نسائی کی روایت 2420. جی آپ نے کیا ارشاد فرمایا ایام البیض, یعنی کہ چاند کی جو مکمل تاریخیں جو ہوتی ہے 13 14 15 16, اس میں سے جو 3 دن کے روزے رکھنا ہے وہ ایام البیض کہاں سے ہوں گے؟ مغرب سے نہیں. صبیحۃ 13 13 تاریخ کی صبح سے, تاریخ صبح سے شروع ہوگی مغرب سے نہیں. وہ 14 تاریخ کی صبح سے ہے. وہ 15 تاریخ کی صبح سے. روایت مکمل ہے. 3 دن کے روزوں کی روایتیں آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ احادیث ایسے ملیں گی آپ کو. سنن نسائی میں امام نسائی نے 3 دن کے روزے کے بارے میں جتنے حدیثیں جمع کی ہیں سب سے آخری میں سنن صغریٰ ہے. یہ سب سے آخری روایت ہے. معزز سامعین, اس طریقے سے صاف بات واضح ہو گئی کہ اگر اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہو, اپنے گھر کے ماحول کو ایام بیض کے روزے رکھنے کی عادت بناؤ. اب جب بولے تب ویسا تو نہیں ہو سکتا تھا. پہلے جب ایام بیض کے روزے کا جب طریقہ آیا تھا تو جب بولے تب رکھ لیا کرتے تھے, لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا. اب اس مقرر ہونے کی بات کو نہ تسلیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیے فجر کی اذان اگر فجر کا وقت ہونے سے پہلے اگر کہہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تہجد کی اذان ہوگی, فجر کی نہیں. سحری کے لیے وہ اذان ہوگی, وہ اذان سحری کی مانی جائے گی, فجر کی نماز کی نہیں. جب فجر کی نماز کا وقت آ گیا تو پھر اذان دینا پڑے گا. ابھی ایام حج ہیں. ایام حج ذوالحجہ کی 8 تاریخ یوم الترویہ سے ہے. فجر سے شروع ہوتا ہے, مغرب سے نہیں.
دوسرا دن یوم عرفہ فجر سے ہے، مغرب سے نہیں۔ اگر کسی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کو ایام الحج میں، حج کے ایام میں یوم عرفہ جو اصل حج کا دن ہے، کہ اگر وہ دن میں اس کو عرفات کے میدان میں رہنا اس کو نصیب نہ ہوا، فجر سے پہلے بھی قبیل الصباح، حدیث میں ہے الفاظ، صبح سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر عرفات کے میدان میں آ گیا تو اسے حج مل گیا۔ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی کس طرح تاریخ فجر سے ہوتی ہے۔ تو ان ایام میں بھی دیکھیے، یہ جو 5 ایام ہیں ایام عرفہ، اگر آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے اگر 7 ذی الحجہ کو اگر پہنچ جائیں گے تو کیا آپ کو حج مل جائے گا؟ 9 تاریخ ذی الحجہ کی یوم عرفہ کو عرفہ کے میدان میں جانا چاہیے۔ اگر آپ اس سے پہلے چلے گئے یا اس کے بعد گئے تو کیا آپ کو حج ملے گا؟ نہیں، دوبارہ حج کو جانا پڑے گا آپ کو۔ تو معزز سامعین، یہ چند مثالوں سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جس طرح بیان کیا ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے حضر میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، تو ظہر، عصر، عشاء 4 رکعتیں ہیں، سفر میں جائیں گے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح گاؤں میں اگر ہیں تو قربانی ہر طرف، ہر ایک شخص کی طرف سے ایک جانور، یا ہر گھر والوں کی طرف سے ایک جانور۔ اگر وہی سفر میں ہے تو بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ سفر کی حدیث لا کر گاؤں میں فٹ کر دیے، نہیں چلے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے شریعت نے، یعنی کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے جس چیز کا جیسا تعین ہوا ہے ویسا ہی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو مکمل طریقے سے، ٹھیک طریقے سے ہم کو پہچاننا پڑے گا کہ نیچرلی ایام 20 یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 یہ کب سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس سے پتا چلا اللہ نے جو تقویم لگا کر رکھی ہے، یعنی کہ جسے کیلنڈر کہتے ہیں، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری چاند کی جو گنتی ہے یہ ابرآلود نہیں ہو سکتی۔ چاند ابرآلود ہو سکتا ہے لیکن تمہاری گنتی ابرآلود نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، کتاب و سنت کو تدبر سے پڑھنے کی، یعنی کہ ڈیپ ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، قرآن کی 6666 آیتیں، 6660 پر 6 آیتیں غیر کوفیوں کے پاس، کوفیوں کے پاس 6200 چلر ہیں۔ ان 6666 آیتوں میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جس کی اس زمانے میں تحقیق کی ضرورت ہے، تحقیق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سائنس کے زمانہ اس کو پیش کر سکتا ہے، اس میں سے یہی بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ چاند کی 13 تاریخ تعین اگر کرنا ہے تو چاند کا مشاہدہ کیا کرو، چاند کا مشاہدہ کیا کرو۔ 4 مہینے بھی اگر آپ ہر دن چاند کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ چیخ اٹھیں گے کہ ہاں بے شک تاریخ فجر سے ہوتی ہے، مغرب سے نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔